الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، حسب سابق اس سالوی اج دی دینی محفل رضائے الہی دے حصول واسطے انعقاد پذیر ہو رہی ہے اور سارے محترم بزرگ حاجی محمد امیر خان صاحب واسطے یہ صدقہ جاری ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حاجی صاحب دیاں آخرت دیاں منزلہ آسان فرماوے اور اج دی اے ساری دینی محفل انہاں واسطے بلندی درجات دا سبب اور ذریعہ بناوے۔ فاصل نوجوان فصیح اللسان حضرت مولانا محمد خان صاحب زید مجدہ قرآن و سنت دے جرے موتی توڑے سامنے پیش فرما گئے۔ اللہ کریم انہاں دے علم وچ، عمل وچ، حسن بیان وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔ میں ترے مسئلے عرض کرنے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جنت دے اللہ کریم نے 8 دروازے بنائے۔ دہاڑے قیامت دے نمازیاں دے داخل تھیمن واسطے جنت دا دروازہ الگ ہو سی۔ روز
روزے دار لوگاں واسطے جنت وچ داخل تھیون دا دروازہ الگ ہو سی، حاجی صاحبان واسطے جنت وچ داخل تھیون دا دروازہ الگ ہو سی۔ مختلف اعمال دی وجہ تو جنت دے اندر داخلے دے دروازے ہر نیک بندے واسطے وکھرے ہوئے، لیکن ایسا ہی کو خوش نصیب بندہ دہاڑے قیامت دے اللہ دے دربار پیش تھی سی کہ جیرے بندے واسطے کوئی پابندی نہ ہو سی کہ تین فلانے جنت دے دروازے چو وڑنا ہے تے فلانے چو نہیں وڑنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اے خوش نصیب بندہ او جیاں ہو سی کہ اللہ دی طرفوں اس نو اجازت ہونی ہے جنت دے جیرے دروازے چو مرضی آندی ہے داخل تھی وائن، تیرے واسطے کوئی پابندی نہیں۔ جنت دے اندر اللہ کریم نے جریاں حورا پیدا کی دیں، مختلف جنتیاں کو اللہ کریم نے لا تعداد حورا عطا کرنیاں، لیکن این خوش نصیب بندے واسطے کوئی پابندی نہیں ہونی، جیری جنت دی حور نال شادی کرنا چاہتا ہے کر گھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اون خوش نصیب بندے دیاں 3 نشانیاں بیان کی دیاں، جرا جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل تھیوے اور جنت دی جیری حور نال نکاح کرنا چاہتا ہے کر گھنے۔ پہلی نشانی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 134 ہے، سورۃ دنا آل عمران 4 پارہ ہے۔ اللہ کریم نے بھی اس مقام تے جنتیاں دی اوہ نشانی بیان کی دیئے ہے، جیری نشانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان نال بیان فرمائیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے جیرا بندہ اللہ دی رضا واسے ہے کہ قاتل معاف کر دیوے ہے، اللہ دی رضا واسے قاتل نو قتل معاف کرنا بندہ جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل تھی ونجے ہے۔ اللہ دی رضا واسے قتل معاف کرنا بندہ جنت دی جیری حور نال شادی کرنا چاہتا ہے شادی کر گھنے ہے۔ 3 نشانیاں وچوں پہلی نشانی ہے اللہ دی رضا واسے قتل معاف کرنا لا ہے۔ اساں دیت گھن کے جرمانہ گھن کے تے وقت دشمنی شروع کر چھوڑے ہیں، سلائی کر گھتی تے وقت رولے شروع، دلوں معاف کرنا سے وقت ہی تیار میں دیت گھن کی دیئے، خون بہا گھن کی دے، جرمانہ گھن کی دے، بد بندہ مار سٹا صلح کر کے ساڑی نلائک یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دربار لگا ہوئے ہیں۔ تھادنا جوان ایک بندے نو پکڑ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی عدالت دے اندر گھنین، امیر المومنین بندہ سارے ابے دا قاتل ہے، کچھ مدت پہلے قتل کر کے فرار تھی گیا ہے، ہتھے نہیں آیا ہے، اساں گلے دے رہے ہیں، ڈھوڑے دے رہے ہیں، تلاش کرے دے رہے ہیں، پتہ نہیں لگ سکا ہے۔ اتفاق نال ایک موقع دے ساڑا ٹکراؤ تھی گئی بندے نال، اساں نب گھتے توڑی عدالت انہن کیا ہے، سنو اللہ دی رضا واسے انصاف چاہی دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بندہ 10 واقعی نوجوان دا دعویٰ ٹھیک ہے،
آخر لگا امیر المومنین بالکل ٹھیک نہ دعویٰ کیتا ہے مدعی سچے ہن انہاں دا ابا میرے ہتھوں قتل تھی گیا ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل دا بدلہ قتل ہے شریعت دے اندر 3 قسم دے قتل حقین قاتل نے قتل کیتا ہے وارثہ جرمانہ نہیں گھدا وارثہ مفت معاف نہیں کیتا قاتل نو قتل کرنا اے بھی شریعت دے اندر حق ہے لیکن ایسا نہیں کرنا اسلامی حکومت دا کم ہے قاتل نو قتل کرنا یہ وارث معاف نہ کریں تے دیت نہ گھنن ایک کہنا قتل حق ہے قتل میں کیتا ہے تو سمجھ کے میرے پدرے نو مار سٹا ہے قتل میں کیتا ہے تو سمجھ میرے ملویر تے مسیر نو مار سٹا ہے یہ تو بہت بڑا کائنات دا بدترین ظلم ہے جرم میں کیتا ہے سزا دوچے نو دے پہ ہو اس سے نال دا ظالم بندہ ہی کائنات ہی چلے سیر سٹ بیٹھے ہو شریعت دا مسئلہ ہے استاد جی زیادتی میں کیتی ہے بدلہ میرے رشتہ دار کو ہندے پہ ہو ایتا کائنات دا بدترین ظلم ہے جیرا بندہ اسلام چھوڑ گیا ہے دوجا مذہب اختیار کر گئے مرتد یہ سڑے نے ان اسلام تو پھرنا لا بندہ شریعت نہ حکم ہے انہوں 3 دیوارہ سوچن دی مولت دے بے اسلامی حکومت اگر 3 دیاں دے اندر سوچ بچار کر کے اسلام والے پاسے والا ہے کلمہ دوبارہ پڑھ گئے اے بندہ قتل تو بج سکتا ہے ورنہ اسلام چھوڑ کے مرتد تھی منا لے بندے دی سزا بھی قتل ہے تے معمولی گل نہ سمجھے بھائی اسلام چھوڑ گیا ہے 3 دیاں تو بعد مسلمان تھی گئے تا کیرا حرجے ہے جیرے بندے اسلام نال بغاوت کیتی ہے شرک علی مذہب اختیار کیتا ہے اپنی 70 سال دی زندگی وچ جتنی بھی لکھاں کروڑاں نیکیاں کیتیاں ہن اللہ کریم ساری نیکیاں لازے دے اندر برباد کر چھوڑے نے مرتد نو قتل کرنا حق ہے تے نمبر 3 شادی شدہ بندہ ہے غلط کام کیتا حص 4 بندہ گواہی دے چھوڑی اسے پورا کم اکھیاں نال تھی دویا ڈٹھے تھوڑیاں ساڑیاں جھوٹیاں گواہیاں نہیں چوک تے بیٹھ کے آکھا میں سنے جی فلانے دی تھی ٹھیک نہیں جی میں سنے فلانا بندے دا کردار ٹھیک نہیں ایک گواہیاں شریعت اچ قبول نہیں سنیاں سنائیاں اگو ٹورن والا بندہ اللہ دا مجرم ہے چپ کر بیٹھے ہو مسئلے میرے غلے سخت تھی گئے شریعت دے مسئلے کرنے تا مہین 4 گواہ گواہی دے من جو اسا اکھیاں نال غلط کم تھیندا ہویا ڈٹھے لفظ خیال نال سن لیں جڑے 4 گواہ گواہی دے چھوڑیے ایسے بندے نو ٹوئے دے اندر ترکے دونی لہا کے پتھر مار مار کے قتل کرنا میں حق کے اترے قتل شریعت دے اندر حقین قاتل نو قتل کرنا مرتد نو قتل کرنا برے بندے نو سنسار کرنا اس تو علاوہ ہر قتل شریعت دین حق کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تے قتل دا اقرار کیتے ہیں پتر معاف کرنے واسطے بھی تیار نہیں دیت دے خون بہا گھنن واسطے بھی تیار نہیں قاتلہ کھنگ امیر المومنین شریعت مطابق قتل تھی من واسطے تیارا مجرم جو ہاں لیکن میں نے 3 دیوانہ دی مولت چاہی دیئے میرے بال بچہ نو گھر والا نو پتہ نہیں جو میں نپا گیا میں قتل تھی گیا کوئی بندہ ہی تھا میرا واقف ہی نہیں جرا بن کے اطلاع کراوے تے راز دی گل اے میں آپ
اپنے چھوٹے بچوں واسطے کچھ مال تے پیسہ پورا ہے زمین وچ میں چاہنا مال تے پیسہ کڑ کے معصوم بالوں دے حوالے تک کراواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ترے دیواراں دی مہلت دیون واسطے تے میں تاں تیار ہاں جو کوئی ضامن پیش کر کوئی بندہ تیری ضمانت چا چاہے جو ترے دیواراں تو بعد واللہ سے تاں صدن ترے دیاں دی مہلت دے سکتے ہیں قاتل حیران تھی گیا ہے مدینہ طیبہ دے اندر کوئی بندہ بھی میرا واقف نہیں سامن کون بڑسی ہے نہ بغیر سامن دینے منجنے دے آس پاس رٹھا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی عدالت ویچ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوئے بڑی شان والے صحابی صحابہ کرام دے اندر بڑا مقام رکھنا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی قاتل نے بڑی امید نال حضرت ابو ذر غفاری دو ڈٹھے آکھن لگے امیر المومنین اے میرے ضامن بڑسن جان گئی نہیں کوئی نہیں جان گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈٹھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ضامن بن دے ہو ترے دیاں دی مہلت بھی امنگ دے قاتل تے جے کر ترے دیہارا تو بعد واپس نہ آیا تانوں قتل تھیمنا پوسی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے میں ضامنہ ترے دیاں تو بعد نو اللہ تسا میری گردن مار چھڑے قاتل ون تو چلا گیا ایک دیوار گزریے دوسری دیوار گزریے تریجی دیوار آ گئی مقتول دے پتر بھی آ گئے عدالت وچ صحابہ کرام دی جماعت بھی کٹھی ہو گئی قاتل دا انتظار تھی نہ بھی ہے دیہار گزر گئی ہے دوپہر گزر گئی ہے دیگر گزر گئی ہے قاتل نہیں آیا جیویں ٹائم لگدا گیا صحابہ کرام دے چہرے دے اتے پریشانی دے آسان ظاہر تھی من لگین دین ختم تھی منا لے قاتل نہیں پیا ولدہ نہ آیا حضرت ابو ذر نو قتل تھی منا پوسی رضی اللہ کے برسی تے جیروے صحابہ کرام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ دے چہرے تو دیکھ دن حضرت ابو ذر دے چہرے تے آرام تے سکون کہ قسم دی کوئی بے چینی نہیں اللہ دی قدرت دیگر دا ٹائم گزر گیا ہے شام دا ٹائم نیڑے لگ گیا ہے ادھارا تھی من لگی ہے دین لاہن جس ویلے لگ گیا ہے ہوڑتا شرد پوری تھی دی پئیے ترے دیوارا دے پورے ہومڑا لی ہے صحابہ کرام پریشان زیادہ تھی من لگے نیلا تھا پیے بس تاں پتہ لگے جو گھوڑے بھجن دی آواز آئیے مٹی دیکھے اڑدیاں دیئے ایک سوار نظر آیا ہے جرادہ ندواندہ بھی ہے تاں پتہ لگے نیل لگتا ہے تے قاتل پہنچایا ہے امیر المومنین میں حاضر ہو گیا نماز پڑھتے ہیں وقت فیصلہ کریں فارغ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قاتل اے دسا ایمان سنو ایمان ساڑھے جھوٹے وعدے تے جھوٹیاں سوان بندہ جھوٹی سو چاہتے اللہ دا عرش کا موید ہے جھوٹے قرآن 50 روپے تے عدالتاں لوگ ودن جھوٹے قرآن چاہتے 100 روپے دے پچھو ودن ایمان عدالتاں بھی چاہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قاتل دس جے کر دو واپس نہ میں حاصلہ جان دی نہ سے تینوں تے تینا علاقہ واپس سنا دا تیری جاتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ قربان تھی ونجنہ واپس کیوں واللہ ہے قاتل تڑپ گیا کھڑ گیا امیر المومنین والیس واسے آیا من خشیت آئی یقالا زہبان الوفا اس
اس واسطے ول لایا تاکہ دنیا دا کوئی بندہ نہ آ سکے جو وعدہ پورا کرنے والے بندے دنیا تو مک گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ڈٹھے تو سائیں قاتل نو جان دے آوے تھوڑا سوائی واقف آئی. حضرت ابو ذر فرماون لگے جانتا نم امیر المومنین حضرت عمر فرمایا زامن کیوں بڑے ہو یہ جو نہ آدھا گردن تواری مار دیتی منجے ہاں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے اس واسطے زامن بن گیا نہ جانن دے باوجود من خشیت یقالا صحابہ المروہ اس واسطے دی ضمانت چاہتیم تاکہ دنیا دا کوئی بندہ نہ ہو سکے جو احسان کرنا لے بندے دنیا تو مک گئے. جس ویلے مقتول دے پتر نے جواب سنے بول پہ تے آکھن لگے امیر المومنین اسا اللہ دی رضا واسطے ابے دا قتل معاف کیتا ہے من خشیت یقالا زہبان العفو ابے دا قتل اللہ دی رضا واسطے مفت معاف پہ کرے دے ہیں تاکہ کوئی بندہ نہ آ سکے جو قتل معاف کرنا لے بندے دنیا تے نہیں رہے. حیران تھی گیا امیر المومنین. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش نصیب بندہ جدے جترے نشانیاں پاتیاں منین جنت 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دے داخل تھی منجے جنت جری ہور نال نکاح کرنا چاہندے کر گھنے پہلی شرط اللہ دی رضا واسطے قاتل نو معاف کر چھوڑے. وہی تو دور آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانچا بھی دیئے واللہ لئن بقیت الہ کامل آمن لأقتلن به 70 من صنادید قریش. چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 13 ٹوٹے تھی ابھی ہوتے میدان پہچان بھی نہیں تھی دی پئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دشمن نے اکھیاں کڑ گی دیا کان کب چھوڑے نہ کڑ چھوڑے شہادت تو بعد ہاتھ ٹوک چھوڑے پیر کڑ چھوڑے پیٹ پاڑ کے کلیجہ بھی چوکٹ ہے انگلیاں دے ڈوڑیاں نال پہچان تھئیے جو حضرت حمزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں قطار رنے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے رومن لگے. شریعت دے اندر رومنا منع نہیں ماتم کرنا منع ہے. حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دی فوت کی دے ہوتے مصیبت دے پریشانی ویچ جیرا بندہ اپنی گلوں تے چاٹا مارے گریبان پاڑے تے اویں وین کرے جنہیں جاہلیت لوگ وین کرے نے انہیں ہن ایسے بندے نال میں آمنہ دلان دا کوئی تعلق نہیں. ایک جملے سارا خلاصہ رونا مننا نہیں سینہ کٹنا مننا ہے وال پٹنا مننا ہے وین کرنا مننا ہے مردہ واسطے بھی تے تریمتیاں واسطے بھی. آواز بہت موٹا کر چھوڑا نے توجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روندے پین ساؤں چاہینے اللہ دی میں نو قسم اگلے سال تک میں جیندہ رہا. ایک چاچے حضرت حمزہ دے بدلے وچ قریشیاں دے 70 سردار قتل کرے ساں. 70 تے سردار
اللہ دی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی ہو رہی تے رب العالمین دی تقدیر دے فیصلے ہو رہن. یہ 2 ہجری دا واقعہ ہے. 6 سال ہور گزر گئے ہم قسم چائے ہوئے 70 قریشیاں دے سردار قتل کرن دا موقع نہیں پیا ملدا. قسم نو 6 سال گزر گئے. جس ویلے مکہ فتح تھی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرن والا واشی آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ. صحابہ کرام عرض کی دیس اللہ دے محمود ون کے دسو چاچے دا قاتل آیا کھلوتا ہے معافی منگدا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قاتل ٹر کے میرے بوئے تے آ گیا ہے قسم تروڑ کے کفارہ ادا کر چھڑے سا واشی نو ون کے جدسو میں اللہ دی رضا واسطے چاچے دا قتل معاف کیتا ہے. اساں بے قصور ماری کھڑوتے ہیں ایک دے بدلے چ. آپ نے قسم دا کفارہ لیتا اللہ دی رضا واسطے چاچے دے قاتل نو معاف کر چھوڑے. واشی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھے مسلمان تھی گئے. آپ نے فرمایا ایک منتے جتنے تک میری زندگی ہے جیرے ویلے میری محفل چاہیں سامنے نہیں باؤنا کل بچو بیٹھا کر تیرا چہرہ دے کے میں نو چاچے دیتے ہاں ٹکڑے یاد آمن. حضرت واشی دی کوشش ہوں دی پچھو گا اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو منہ ڈالے ہیں. وہ مشفق یو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائد جو بھولوں کو رستہ بتا دے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے نفرت نہ محبت محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. پہلی نشانیاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے او بندہ خوش نصیب جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضی ہوندی ہے داخل تھی ونجے. جنت دی جیڑی حور نال چاہندے نکاح کر گھنے جڑا اللہ دی رضا واسطے قتل معاف کر چھوڑے. دوسری نشانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مسئلے توحیدیاں واسطے ہی نہیں. جنت دے 8 دروازہ میں جس وچ مرضیاں دے داخل تھی وے شرک کرنے والے واسطے نہیں. اے ایماندار لوگاں واسطے مسئلہ ہے. شرک کرنے والے دے بارے تا فیصلہ اللہ جو نفس چھوڑے اس سے جنت دا داخل تھی منا حرام ہے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نشانی بیان فرمائیے او بندہ خوش نصیب جنت دے 8 دروازہ میں جس بھی مرضیاں دیے داخل تھی وے جنت دی جری حور نال چاندے نکاح کر گھنے. کہیں بندے نو پتہ نہیں یا ڈیوڑا لینو پتہ ہے یا گھنڑا لینو پتہ ہے جیرا بندہ لکایا خفیہ پوشیدہ قرضہ اللہ دی رضا واسطے ادا کر چھوڑے. یہی مسئلہ سنو شریعت دا. جس ویلے جنازہ ہوئے جنازے دے ٹائم اعلان میں کرے نہ ہونا شرطاں سن گنے تے یاد کریں. میت سامنے پئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے ویلے کوئی ایماندار بندہ اللہ دے رستے تے جان قربان کرے دے
شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈھاندا پا دیجے اللہ شہید دا حساب کتاب پہلے معاف کر چھڑے دے الدین قرضہ شہید دائی معاف نہیں تھی مڑا پچھلے وارثاں قرض ادا کرنا پوسی میت سامنے پئیے جنازے تو پہلے اعلان کرے دیں اگر میت نے کہدا قرضہ دیونا ہوئے ان دی پہلی صورت ہے یاد کرنا مسئلہ ہی میں نہیں مجمع جو کوئی بندہ وہ پہر نکل کھڑے جی میرا قرضہ دیونا سے وارثوں میں کو قرضہ دے جنازہ بعد ہی پڑھے ان مسئلہ نہیں جرا بندہ مرضی آوے دعویٰ کر کھڑو ہوئے میں ہاں ہو رہے کوئی نا قرضہ تا میت ادا کرنے وارثاں میں نے لکھا ہے سارے دوست قرضہ تا وارثاں میت دی طرف ادا کرنے ہے جو فوت تھی مڑلا بندہ وصیت کر کے منیہ وارثاں کو میں فلانے دا لاکھ روپیہ قرضہ دیونا ہے ضرور ادا کریں وصیت کر گیا دو جاتا قرضہ وارثاں نے واپس کرنا ہے جیرے بندے نے قرضہ کرنا ہے شریعت دا حکم ہے دو گواہ پیش کرے جو فلانے بندے میں دا قرضہ دیونا ہے دو گواہ گواہی دے من فوت تھی مڑا دا قرضہ دیونا ہے وارثاں دے ذمہ ضروری ہے قرضہ ادا کریں تے نمبر 3 یا قرضہ کھننا لا بندہ فوت تھی مڑوالے دی کوئی تحریر پیش کرے اے میں نے کو لکھت موجود ہے اسٹام موجود ہے رسید موجود ہے اس بندے میں نے کو قرضہ کی دہائی تا وارثاں دے ذمہ ضروری ہے جو قرضہ ادا کریں اترے شرطہ ہی نے فوت تھی مڑا وصیت کر گئے ایک قرضے کھننا لے دو گواہ پیش کیتے دو یا نمبر 3 کوئی تحریر قرضے کھننا پیش کرے تا وارثاں دے ذمہ ضروری ہے کہ قرضہ بندے دا ادا کرن میت دی طرفوں اے مسئلہ کونی نے بندے اعلان کیتا ہے جنازے پڑھا مڑا لے اگر کہیں قرضہ شرطہ گھرنے تو بھائی یہ بارش کھلوتے نے انہیں قرضہ ادا نہیں کرنا جی چونی یہ 3 شرطہ پوریا نہ تھی بنین کو مسئلہ سمجھا انہیں خیال کرے اترے صورتاً سبق دے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے جیرویلے جنازہ پڑھا من لگے نا سوال کریں دے انہیں فوت تھی مڑا لے بندے کیا دا قرضہ دا نہیں دیونا ایک واری میت آندھا گیا ہے سامنے رکھا گیا ہے سامان صفحہ بڑھائیاں آپ جنازے دی نماز واسے کو تجریب گھنین جو پڑھاواں آپ نے پوچھے میت نے کیا دا قرضہ دا نہیں دیونا جی قرضہ دا دیونا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی پچھو مال تے دولت تے زمین تے جائیداد چھوڑ گیا ہے اللہ دے محبوب نہیں قرضہ کی میں ادا تھی سی تو یہ بھی مسئلہ سن گھنو جرا بندہ فوت تھی گئے جرا قرضہ ادا کرنا ہے اس دے مال تے وراثت جو ادا کرنا ہے وراثت تقسیم بعد ہی تھی سی قرضہ پہلے ادا کیتا ویسی قرضے تو بعد جنیاں زمینہ جائیدادہ مال بچے کہاں وراثت تقسیم تھی منی ہے مسئلہ سمجھ آیا ہے چپ کر بیٹھے ہو میرے خیال ہے میں بس کرنا نراتی من لگ گئے ہو وہ کلور کوڑ دے نالے عمر علی کی قصبہ سارے دوست سنمون عبدالحمید صاحب انہاں جمعے تے زکاة دا مسئلہ شروع کیتا ہی کہ ملک صاحب اٹھی دا تے گیا نماز بھی پڑھی جمعے دی وہ حیران تھی گیا میں زکاة دے مسئلے بیٹھا بیان کرے نہ ہم ڈاویں دے اشر دے خیر دوچھی نمارو ملک صاحب مل گیا مولی صاحب ہونا دے ابے نو گلی چی کہ پتر نو سمجھاویا میں جو کل جمعے تے گیا میں نے خلاف کیوں شروع تھی گئے ابے مولی صاحب کو آنڈا صاحب وہ کی گال ہے کیا کھائی کہ ابا میں تا زکاة علی مسئلے بیٹھا بیان کرے نا ہم ملک صاحب اٹھیندہ دے گیا اور مولی صاحب ملک صاحب دے خلاف تقریر نہیں کی تھی کانے نو کان کھڑے سن دے بیٹھے ہو اور تو سائیں چپ کر گیا میں کوئی شک اج پا دیتا ہوئے ہاں اور میں ایک گل سنا مجھے بس سبق تے آنا قرآن پاک دے الفاظ سورت دنا سورت النساء چوتھا پورا
فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ آیت نمبر 10 سورۃ النساء چوتھا پارہ۔ جے لو یتیمہ دا مال کھاندن ظلم تے زیادتی نال نحق، فوت تھی من والا دنیا تو ٹر گیا ہے، زمینہ تے جائیداد تے مال چھوڑ گیا ہے۔ یتیمہ دا مال کھاون والے لوگ اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی بھاپ تے انگارے کھاندے پین۔ ہن گل سنے سمجھ آسی۔ حضرت حمدون قصار اللہ دے ولیاں دوست فوت تھی من والے نال بیٹھے ہوئے رات دا ٹیمے دیوا بلگا پیے، جس ویلے دوست نے کلمہ پڑھے روح پرواز کی تھی ہے۔ حضرت حمدون قصار فرماون لگے رشتہ دارو فوت تھی من والے دے سکے سورے ہو گھراں وچوں دیوے گھنو دیوا بجھا چھوڑو۔ حضرت دیوا بجھا چھوڑا، اندھارا تھی بڑھنا ہے، بندہ فوت تھی گئے۔ حضرت حمدون فرمایا جلدی کرو دیوا مسماؤ گھروں جڑی بے چاہ گھناؤ۔ حضرت فرمایا نہیں جلدی کرو، حکمن دیوا بجھایا گیا ہے۔ حضرت حمدون قصار رحمت اللہ نے فرمایا جس ویلے بندہ جیندہ ہے دیوے دا مالک کو ہے، فوت تھی من تو بعد دیوا یتیم بچہ دا مال ہے، یتیم بچہ دا دیوا استعمال کرنا ساڑے واسطے جائز نہیں۔ ساڑے حالات کیا ہیں؟ مال ہڑپ کی تھی بیٹھے یتیمہ دا بیکار ہی کرنے نہیں آیا۔ شیطان دھوکہ دیتے عقیدہ ٹھیک ہونے با تسا یقینی چلتی ہو۔ واہ بھائی واہ، پورے قرآن پاک وچ اللہ نے جتنا ایمان دا ذکر کیتا ہے نال فرمایا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پرانے دور وچ کانے دے قلم نال لوگ لکھائی کرے نے ہن، کانے دی قلم بڑھائی سیاہی دے اندر بوڑ بوڑ کے تاریخ لکھی ہے۔ بہت بڑے عالم تے بزرگ تے اللہ دے ولی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد، اپنی صدی دے مجدد، ایک بندے کو قلم گنے کانے آلات کوئی تحریر لکھنا چاہنے ہن، تحریر لکھی نے وہ کانے لا قلم کے رشہ ہے۔ اللہ دی قدرت تحریر لکھن دو بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک نو قلم واپس دیونا بھول گیا ہے۔ سفر شروع کیتا نے پیدل سفر ای گھوڑے دا دے اٹھانا سفر ای 800 میل سفر کر کے جس ویلے پہنچے نا اپنے علاقے رہے ویچ سامان کھولا نے قلم وچوں نکل آئے۔ اللہ یہ تا منگا ہم قلم تے واپس نہ دے سکا۔ ساری کتاباں دے اندر مسئلہ لکھا ہوئے ہیں کہ رہتے سواری گھن کے 800 میل سفر کر کے مالک نو قلم واپس دے من واسطے پہنچے۔ واپس 800 میل دا سفر کیتا نے قلم دا مالک آکھن لگے حضرت تیری تکلیف کی تھی وے کرہ دے سواری کر کے اتنے دیوارہ دا سفر کر گیا یوں پرانا دور۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے فرمایا کرہ دی سواری کر کے تا قلم دے وڑایا دہاڑے قیامت دے تیرے قلم دا حساب میں اللہ کو نہ دے سکدا۔ مربع نے مربع غیب ان کلہ دے کلے ہڑپ کی تھی بیٹھے ہیں۔ آؤ ہم سبق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوت تھی من والے نے قرضہ دے ہے کوئی مال تے پیسہ دے جداد ہی چھوڑ گیا کہ نہیں، اللہ دے معمول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سا جنازہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ گنو، قرضے دے من والے دا جنازہ میں امن دے لال نہیں پڑھنا۔ آپ پیچھو تے ہٹن لگے، صحابی بول پی حضرت اے میرا رشتہ دار نہیں، قوم قبیلے دے برادری دا بندہ نہیں، تسا جنازہ چھوڑ دے ہو سارا دل گوارا نہیں کرے دا۔
اس بندے دا قرضہ میں اپنے مال چو ادا کرے سا کر دے گھننا لنوا کو میرے نال رابطہ کرے نا آمنہ دلال تاں جنازہ پڑھائے. آج بھی مسئلہ یوں ہے شہر دا جرا بڑا عالم تے قاضی ہوئے اگر کہیں بندے قرضہ دیونے تے اترے شرطہ ہن وصیت ہی کر گئی ہے. نمبر 2 تحریر بھی قرضے گھننا لے پیش کی تھی گواہی تے وقت بھی کوئی صورت نہیں قرضے ادا کرن دی شہر دا بڑا عالم بندے دا جنازہ نہ پڑھاوے. حالات ہی کو نہیں رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے ایک حدیث پاک اور یاد آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا قرضہ پاؤں گھنیاں ہن کہ بندے سوال کی دے امی جان ہر کہہ دو قرضہ گھندیاں ہو ہر ویلے قرضہ گھندیاں ہو خیر ہوئے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس وجہ راز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جرا بندہ قرضہ گھنے اس نیت نال جو میں ولا دیونا ہی دیونا ہے اس بندے دے قرضے ادا کرنے چ اللہ دی رحمت شامل حال تھی وے دیئے. دیوان دی نیت نال قرضہ گھنیاں تاکہ اللہ دی رحمت میرے نال نال شامل راوے. یہ مسئلہ ہی سن گھنو یاد آیا ہے. مسئلہ لکھا ہوئے کتاباں وچ جرے بندے نے بے مثال لینا 1000 روپیہ میں قرضہ گھنے مہینے بعد میں ولاونے تے جے کر مہینے بعد 1000 دی گنجائش بن گئی ہے میں جان بوجھ کے دیر کرے دا پیاں اتنی دیر دا میرے نام عمالی چلنا گناہ لکھوے دا پیے. یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو کو ادھار گھدم تے دیوڑ دی گنجائش بڑھ گئی ہے جان بوجھ کے دیر پیا کرے نا ہر لازہ میرا نال نال گناہ فرشتے لکھ دے پہ. ساڑھے حالات کیا ہیں مہینے واسطے قرضہ گھندے تے 15 بار گنجائش بن گئی فوراً بندہ دے وے گنجائش عمر تو بعد دیر کرے سیدھا نام اعمال لازہ گناہ لکھی دارا سی. میرے خیال مسئلے بہوں قرآنے تھی گئے تو سن نراز تھی گئے میں کو بات نہ سڑے سو. اے مولی صاحب کیرے پاسے ڈور پہ شریعت دے مسئلے شریعت دے دہاڑے قیامت دے ناک ہے تو سا مارکا ساگو مسئلے کہنا نسے میں گواہی دے سا او سبق دے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمین دروازہ کھڑکے بنی اسرائیل دی گل سنائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. امیر بندے بوا کھولے یہ غریب بندہ دروازے دے کھلوتے میں نو اللہ دی رضا واسطے 1000 دینار کردہ چاہی دے 1000 سونے دے دینار لکھا روپیہ بندے سر حساب نال. امیر بندہ کھل لگے تینو 1000 دینار قرضہ دا میں دینا پر ایڈ سا زامن کون بڑسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین غریبہ کھل لگے غریبہ دا زامن کون بندے میرے گل یہ زمانہ تلا بندہ منگنے زامن کفا باللہ کفیلا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب دا زامن اللہ ہے. یہ حدیث پاک دے لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے امیر بندہ کھن لگے 1000 دینار قرضہ دے دا پرے دسا کوئی گواہ بھی تو ہونا چاہیے. غریب بندے آکھیں غریبہ دی گواہی کون نے منواستے تیار تھی نہ ہوندے میرے کل تو گواہ مگنے کفا باللہ شہیدہ میرا گواہ اللہ ہے. امیر بندے نے آکھیں زامن بھی بہو وڈی سانو پیش کی تئی گواہ بھی بہو وڈی سانو پیش کی تئی یہ 1000 دینار کردہ ہی میڈے سے کڈر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے تاریخ تے تھی گئی ہے جرے بیلے قرضہ دیون دی تاریخ نیڑے لگی ہے غریب بندے نے 1000 دینار دے انتظام کی تھے
1000 دینار تھیلی پا کے ٹر پیے واپس کرن واسطے دریا دی منتے ون کھلوتے سامنے دریا ہے بیڑی لکھ ونجے اے بخاری شریف حدیث نے آپ سے سر فرمایا سارا نے انتظار کرے دریا غریب بندہ 1000 دینارہ دی تھیلی ہاتھ چاہ کے لیکن کوئی کشتی نہیں ملی مہانا نہیں لبھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن پریشان کا تھی ہے آخری دیوارے کردہ بنا ہونا ہے وعدے دے پورا نوترم تک منسی زامن بھی اللہ ہی تے گواہ بھی اللہ ہی سارا دین گزر گیا ہے جس ویلے شام دا ٹائم تھی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن غریب بندے ایک لکڑی دے مٹھی او چمڑے دی تھیلی 1000 دیناراں دی رکھ کے او لکڑی دا منڈا پانی دی موجاں دے اندر سٹ چھوڑے ہیں آکھن لگا اللہ میرا گواہ بھی تو ہمیں سامن بھی تو ہمیں آخری دیوارے میں تا پہنچ نہ سکا پرلی من دے ہوتے اے میرا سامن اللہ گواہ اللہ اے قرضہ مالک نونی پہنچاون والی بھی تیری ذاتے قرآن پاک دے لفظ 28 پارہ سورت دنا سورت الطلاق رب العالمین فرمین من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ آیت نمبر 3 میں انہی رکھی ہوئی ہے تیرا بندہ رب العالمین پہ سچے دل نال بھروسہ جا رکھے مالک کائنات عام بندے نو کافی تھی ویندہ ہوں دے ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمین امیر بندہ کردہ کھنن واسے سارا نی انتظار کرے دریا دی پرلی منتے آج آخری دیوارے کرسے دیوانے بندے نے امنے ساری دیہان انتظار کر کر امیر بندہ نا امید تھی گئے نہیں آیا کرزہ دیوانا بندہ ہن کے کرا دریا دی من دے نال نال واپس ٹر پیے ان گھر بنیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن امیر بندہ ٹوڑتا میں دے دریا دی منتے کنارے دے نال نال اس امیر بندے نو لکڑی دا مرتر دا نظر آئے پانی دی موجہ ہوتے خیال کی دس ایک کڑ گھنا تے وان کے گھر ڈلے ساں پالن دے کم آسی آفر میں نے لکڑی دا مڑ چاہ کے موڑے تے جا رکھا اس ٹوڑ پیے ہے تے جس ویلے گھر پہنچ کے کلہاڑی نال ڈلے دے وچو 1000 دینار دی تھیلی نکل آئیے حیران تھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کچھ دیواراں گزریاں غریب بندے نے 1000 دیناراں دا انتظام کیتے تھیلی پا کے دریا دی من تے پہنچے کشتی مل گئی ہے کرایہ دے کے پار پہنچے امیر دا بوا ون کھڑکایا سے امیر بندے نے بوا کھولے نراغ نہیں تھی بنا گنجائش نہیں بنی میرے کول ٹائم تے پہنچ نہ سکا دیوارہ اتے تھی گئیں ماں بھی گھر چاہ تے کردہ بھی اپنا گھن چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں امیر بندے تڑپ کے جواب دیتے 1000 دینار دی تھیلی واپس گھتی بانیا تیری اللہ کریم دی توکل دے بھروسے ہوتے لکڑی دی منڈ کی تھیلی پا کے اور لکڑی دا منڈ پانی دی حوالے کیتا ہوئی تیری اللہ نو سامن دے گواہ بنایا ہوئی اسے اللہ کریم نے تیرا قرضہ میں بندے تو نہیں پہنچا چھوڑے سادہ ماحول ہوندہ اسا دوچی تھیلی تے قبضہ کر ہندے آخرت بڑی اوکھی ہے حدیث میں سننا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تذول قدم عبد حتی یسان النربا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں دہاڑے قیامت زمین بندے دے پیر پکڑ ہنسی جے دونی بندہ 4 سوالوں دے جواب نہ دے سی زمین میں قدم نہیں چھوڑنے پہلا سوال عن عمرہی فی معافنا 60 سال 70 سال 100 سال میں اللہ تک عمر دیتی ہے بندہ اپنی زندگی دے اللہ سے اللہ دے دا حساب دے
جتنے دونی بندہ زندگی دے ہر لادے دا حساب نہ دے سی زمین نے قدم نہیں چھوڑنے رب کعبہ دی قسمیں آسمان ٹوٹ کے تلے زمین تے ڈھہ سکدے زمین ٹوٹے ٹوٹے تھی سکدی ہے دیا اپنی روشنی چھوڑ سکدے ستارے پہ نور تھی سکدے چاندی چاندنی ختم تھی سکدی ہے احمد دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان غلط نہیں ہو سکدی دیدہ رات دا مہینے دا سال دا لازے لادے دا حساب دے بندہ زمین پیر پکڑے ہوئے ہیں سارے گل کیرا جواب ہونا ہے چوکا دے زندگی گزر گئی گپا مرے دے ہوئے فلمہ دیتے ہوئے ٹی ویاں دیتے ہوئے اللہ دی نافرمانی دے کم میں رلے ہوئے تاش کھیلتے ہوئے جوئے کھیلتے ہوئے شراباں پیتے ہوئے زندگی گزر گئی یوں حساب نے بنا سے میں سبق روک چھوڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن میاں علی شرابہ دیاں بٹھیاں لگیا پہیاں نشے دا کاروبار عروج سے ہے میاں علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شراب بیچن والے دی کمائی حرام دیئے شراب بناون والے دی کمائی حرام دیئے جرا چاہ کے پچامن میدہ بھی ہے اسی کمائی بھی حرام دیئے مطلب ٹیکسی ڈریور آکھے جو میں ڈگی بھر کے شراب دیا بوتلہ دے آیا میں تھا اپنا کرائے کھلے کمائی حرام دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حرام دا ہی لکمہ بندے دے پیڑی لگا گیا ہے اللہ چالی دیوارہ بندے دی عبادت قبول نہیں کرے دا متھے تے میرا بالے نشانہ تے نہ بھلے پہ اوابین تے توابین تحجدیاں نفلیاں تے نہ بھلے پہ لکمہ حرام دا ہی پیڑ ڈج گئے چالی دیوارہ دی عبادت اللہ قبول نہیں کرے دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمینن ہی کترے میں تیئے اللہ دے ولین مسڈن واسطے میری مالکہ تے گسڑے دی پئیے کوئی حق سچ دی گواہی دیونی ہے اللہ دا ولی ٹر پی ہے حق سچ دی گواہی جو دیونا چاہن دیئے جو دیوانا چاہن دیئے چلو دروازے دے پہنچے نوکرہ محل دا دروازہ کھولے اندر گیا ہے دوچہ دروازہ کھولانے اندر گیا ہے کمرج کمرہ آخری کمرج پہنچے حسین و جمیل مالکہ بیٹھی تخت دے ہوتے پچھو سارے دروازے بند کر چھوڑے نے حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ فرمینے مالکہ آنکھن لگی حسین و جمیل واپس نہیں من سکدا اسا دھوکے نال تینوں سرائے چار کم جو ہی کم کر شراب دا پیالہ بھرا پی آئی یا شراب پی بچہ ستا پی آئی معصوم پی گھے ویچ بچے نو قتل کرتے دی مردی اے ٹرے دے اندر خنزیر دا گوشت پی آئی تکھر دا گوشت کھاتے دی مردی چوتھا کم یا میرے نال موں کالا کرتے دی مردی چار کم جو ہی کم کرتا ول سکدے عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمین بندے نے سوچے خنزیر دا گوشت کی میں کھاما قتل بالوں کی میں کرام کالا کی میں کرام پچھو دے بلنا سکدا شراب دا پیالہ جب پیتا عیسیٰ جب شراب پیتی ہے نشہ چڑھے بچے نو قتل بھی کر بیٹھے خنزیر دا گوشت بھی کھا بیٹھے عورت نال منہ کالا بھی کر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں شراب سارے گناہ دی جڑتے بنیادے بٹھیاں لگیاں پہیاں پرواہی نہیں پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبراں دھاری ڈٹھی مال یتیم دائی میں کھاویں جی میں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی بندہ عمر کتھا بنائی ہوئی سامنے دوجھا سوال ان شبابی جوانا جوانی دا حساب نے جوانی کتھا گال کیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جب تک جوان بندے جوانی دا حساب نہیں دیونا زمین نے پیر نہیں چھوڑنے. تیجا سوال امالہی من این اکتسبا وفیما انفق. بندہ حساب دے مال کمایا کی میں ہے تے لایا کی میں ہے. کمائی کی اے سن کے تو مسئلہ مال جی میں کماوے لگدا ہوئے ہی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پچھلیاں قوماں وچ ایک بندہ ڈوب دے اندر پانی ملا کے بھی چیندا ہے اتھا ڈوتھو دیندہ پانی تے جس ویلے دکاندار کل پیسے وصول کیتے نس تھیلی دے اندر پیسے پا کے پیڑی دے اندر سوار تھی یہ پرلے کنارے دے ونجنا ہس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا اس بیڑی بیچ ایک باندر بیٹھا ہویا ہے. وہ پیسوں تے باندر نے تھیلی پیسہ دی چاں کے تے دوڑ لئیے کشتی دے بیچ ایک لکڑی لگی ہوئی ہے لکڑی دے اتے چڑھ گئے ہیں. ان بیڑی دریا وچے میں دی پئیے بندہ پریشان تھی گیا ہے پیسہ نہ مالک اتے چڑھ بیٹھے بندر کی میں تھیلی وصول کرا ہے. اللہ دے حکم نال بندر نے تھیلی کھولیے ایک سکہ پانی دے اندر سٹا سا دوجا سکہ بیڑی دے اندر مالک دے سامنے سٹا سا ایک سکہ پانی ایک مالک دے سامنے ادھے سکے پانی دے اندر سڑ چھوڑے دریا وچ ادھے سکے ان کشتی دے اندر مالک دے سامنے سڑ چھوڑے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا یہ دودھ جی پانی ملایا ہس دودھ دے پیسے مالک نو مل گئے پانی دے پیسے پانی نو مل گئے. مال بندہ کماوے حرام طریقے نال تے لگے بعد حلال رستے تھے اے مسئلہ سنی نو حرام دے پیسے نال حج بھی قبول نہیں عمرہ بھی قبول نہیں صدقہ ہی قبول نہیں خیرات ہی قبول نہیں. مطا شراب دے جبے دے حرام دی کمائی سود دے پیسہ نال بیگ دے نفع سود آلے نال بندہ کے مسجد جا مناونا ثواب تھی سی کوئی ثواب نہیں. اگے چلو واہ سننے بڑے سوکھن شوق نال بھاجان دن ساتھی. چوتھا سوال اللہ نے کرنے بندہ دس ما عامل بعد ما علم. دنیا دے یہ واز سنے ہنی جلسے سنے ہنی جیرے جیرے مسئلے دا پتہ ہوئی عمل کتنا کیتا ہوئی جواب دے زمین میں قدم نہیں چھوڑنے. کیرا جواب دی سان فیس بک آ گئی ان گھر بے کے لوگ باس بیٹھے سن دیں گھر بے کے تقریرہ بیٹھے سن دیں سیڑھیاں دے بیان بیٹھے سن دیں سوکھ ہے دیہاڑے قیامت دے پتہ لگنے ما عامل بعد ما علم. جرے مسئلے سن کے دیانی بندہ عمل کتنا کیتا ہوئی یہ تو نہیں جواب نہ دے سی زمین نے قدم نہیں چھوڑنے. تیسری شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تھی میں بھی ہے. نمبر 1 جیرا بندہ اللہ دی رضا واسطے قاتل نو معاف کرے. نمبر 2 جیرا بندہ خفیہ قرض ادا کر چھوڑے پتہ ہی کہنو نہیں اللہ دی رضا واسطے مالے نو کردہ والا نہیں دس. تے نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جنت 8 دروازہ میں جو جس وچ مرضیاں دیئے بندہ داخل تھی منگے جنت یری حور نال نکاح کرنا چاہنے کر ہنے کیرا بندہ کیرا فرض نماز صبح دا دفعہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیا مطلب اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احد اللہ کریم یکتا ہے کلہ ہے ذات جی کلہ ہے صفات جی کلہ ہے عبادت لے گھومنی چی کلہ ہے اللہ صمد اللہ نرادھار ہے. امیر شریعت
سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ قیدن ملتان جیلی انگریزاں دے خلاف 10 سال جیل کٹی نے. جلتا ہے جن کا خون چراہوں میرا دھر، جلتا ہے جن کا خون چراہوں میرا دھر، ان ہمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سہر. 10,000 علماء نو ظالم انگریز نے دہلی دی چاندنی چوک سے درختاں نال پھانسی تے لٹکایا. تھوڑی پاکستان واسطے کیڑی شے لگی ہے؟ سور دی کھلنا دے اندر سی کے چیندہ انہاں نو بھا دے اندر ساڑا گیا، توپا دے منہ تے بن کے اڑا دیتا گیا ہے، وجود دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے، لیکن انگریز دے سامنے علماء نے سر نہیں جھکایا. کالے پانی دیا جھیلا کٹیاں. ہائے جرے چمن واسے قربانی دیتی علماء نے. جب اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنے پیش کی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں. دریے خان دے اندر میرے لکھا ساتھی سارے ایک بہت بڑے عالمان دیوبند فارغ استاذ العلماء حضرت مولانا غلام یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ، اے ہندو تو مسلمان ہویا. انہوں نے آپ میں نے سنایا، سنے میں تاکہ مسلمان تھی گیا عالم بنا، میرے والدین بھرا بھیڑا سارے ہندو ہنو چلے گئے ہندوستان. ایوہ شیخ صاحب ہر سال ویندے ہن ملاقات تے، والدین فوت تھی گئے بس بھراوہ دائی آوان ریا. فرمیدن ہکواری میں ہندوستان گیا ہوئے ہم بھائی دی ملاقات تے بھائی میں نے جرا ہندو تے کراڑ ہے او ہی کہ مسلمان آدمی دی فیکٹری چنو کر آئی. اتفاق نال جرا فیکٹری دا مالک آئی او سرمایہ دار، اس نے اپنے گھر جلسہ رکھا ہویا ہے، علماء آسن باز کرے سن بیان ہو سی. میں نے ہندو بھیران نے اس مالک نو آکھا بھئی پاکستانی چو میرا بھائی آیا ہویا میں نو ملن ہے دیوبندہ فارغ تے بڑا عالم ہے کہ تُس آنکھو تا توڑے رات علی جلسے میں بھائی نو گھنا ماں. وہ تو حقا بکا ہو گیا بھئی مسلمان بھائی دیوبندہ فارغ تے عالم اس کا ضرور گھنا. خیر شیخ سے فرمیندی ہن اسا پہنچے، باقی علماء بیان فرمایا انہا دا نمبر لگا تے انہا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ دے اندازی قرآن سنایا. جس ویلے نہ قرآن سنایا مالک خوشی تو باغ باغ ہو گیا. آکھا لگا شیخ صاحب حج جڑے نا تو سائی تھے ہندوستان رہ بنیو، گلی میری ہو سی، مہانہ جتنا خرچہ تھیا تو ایرا گھر بار داؤ میں دے ساں، وظیفہ وکھرا دے ساں، تو سا میرے نال رہ کرو تے علاقے چلا دا قرآن سنایا کرو. شیخ صاحب فرمایا میرے تبال بچے ہیں، شادی اتھائی تھی گئی ہے، گھر بار ہے، ہون تو میں نہ رہ سکتا ہی تھا. شیخ صاحب فرمایا مہینہ پورا میرے ویزے دی میاد ہائی، او مالک میرے نال ریا روزانہ دی کتھا رات کتھا قرآن دا درس اس مسجد فلانی جاتے ہندوئی سنن والے سکھی سنن والے کوئی پابندی نہیں. کہ میں جملہ سنانا چاہتا ہوں سنو. شیخ صاحب فرمایا کوئی پابندی نہیں ہندوستان وچ، جیری مسجد گئے ہیں سپیکر کھلے اتلے، ہندو سنن والے سکھ سنن والے پارسی سنن والے اللہ دا قرآن بیان کرے دے رہے ہیں، نبی دا فرمان بیان کرے دے رہے ہیں. اے ہندووں دے ملک ہندوستان دی یہ صورتحال ہے تے پاکستان جرا اسلام دے نام تے بڑا ہی حال ہے، اپنی مسجد وچ بندہ اللہ دا قرآن بیان نہیں کر سکتا. میں غلط آکھا ہے؟ ہائے ہائے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری ملتان جیل وچ فرمیدن میں تلاوت بیٹھا کرے نا جڑے سورۃ الاخلاص دی میں تلاوت کی تھی اللہ الصمد. فرمیدن میں ترجمہ پڑھے اللہ نرادھار ہے. عشاء القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 200 سال پہلے مانا کیتا ہے. میں تو حیران تھی گیا، لفظی سمجھ نہیں آیا. اللہ نرادھار ہے. فرمیدن میں قرآن
قرآن پاک چاہ کے ہندوان دا ایک پنڈت وہ بھی میرے نال چہلی چاہی او دا نا ہی پنڈت نیکی رام شرما میں قرآن چاہ کے چلا گیا پنڈت دے کول پنڈت جی لفظ بھی سمجھاؤ تے میں نو مانا بھی سمجھاؤ پنڈت نے جس میرے لفظ پڑھے اللہ نرادھار ہے جھومن لگی ہے واہ بھائی واہ ترجمے لے کمال کر چھوڑے میں کہ پنڈت جی میں نو بھی سمجھاؤ پنڈت کھڑ لگا شاہ جی اللہ سمد اللہ نرادھار ہے اے سنی سنسکرت زبان دا لفظ ہے ہندی زبان دا لفظ ہے اسا ہندو ہندی زبان ویچ نرادھار اس نو سنے ہیں کہ سارے اس دے محتاجوں میں او کہدا محتاج نہ ہوئے اچھا نا چاو چاو کون ہے اللہ کا نام تھا چاو چاو شرم کیوں کرے دے او کون ہے اچھا نا چاو ایسا سارے کہہ دے محتاج ہیں اللہ کہنا محتاج نہیں لم یلد اللہ بیٹے تو ہی پاک بیٹی تو ہی پاک اللہ دے وچوں کوئی بھی نہیں نکلا اولاد تو پاک ولم یولد والدین تو ہی پاک ولم یکن لہو کفوا احد اللہ کنبے قبیلے تے برادری تو ہی پاک ترے طاقتہ مجبور کر سکتی ہے نا یا اولاد مجبور کر سکتی ہے یا والدین مجبور کر سکتے ہیں نا یا برادری مجبور کر سکتی ہے اللہ اولاد تو بھی پاک والدین تو بھی پاک برادری تو بھی پاک اللہ نو مجبور کوئی بھی نہیں کر سکتا نمبر 1 جرا بندہ اللہ دی رضا سے قتل معاف کرے خفیہ قرض ادا کر چھوڑے تے فرض نماز بعد ڈاوری کلو واللہ شریف پڑے جنت 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دے داخل تھی ونجے جنت جری ہور نال چاوے نکاح کر گھنے بس میں انہاں گزارشات اکتفا سادی تشریف رکھا ہے جلسہ جاری ہے تھوڑی دیر بعد نماز ہو سی اس تو بعد حضرت بندیالی صاحب دا بیان ہو سی سارے تشریف رکھو وہ کب کتا ہے قریب تشریف رکھو مولانا الرحمان صاحب انکاری شیخ صاحب بیان جا رسی بس نظمی نہ کرے مہربانی فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین